السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی این این، میں ہوں زین القصر۔ میں ہوں انزلہ ذیشان۔ بلیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گی ہدیٰ شاہ بھی۔ ناظرین، عالمی مالیاتی ادارہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ تعاون آگے بڑھانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ آئی ایم ایف کا گورننس کرپشن کے تشخیصی جائزے کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف۔ رواں سال کے آخر میں دوبارہ پاکستان کا دورہ کرنے کا بھی کہہ دیا۔ آئی ایم ایف مشن کے حالیہ دورہ پاکستان کے حوالے سے اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ بیان میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف حکومت کی سنجیدگی اور عزم کو سراہتا ہے۔ ٹیم گورننس، شفافیت، اقتصادی نتائج بہتر بنانے کے مواقع تلاش کرنے کے لیے دوبارہ آئے گی۔ حالیہ دورے میں گورننس بدعنوانی کے خطرات کا ابتدائی جائزہ لیا گیا۔ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد کے امور بھی دیکھے گئے۔ آئی ایم ایف نے مشن کے حالیہ دورہ پاکستان پر بیان جاری کر دیا۔ آئی ایم ایف مشن نے 6 فروری سے 14 فروری تک پاکستان کا دورہ کیا، جس کا مقصد 6 بنیادی ریاستی افعال میں گورننس بدعنوانی کے خطرات کا ابتدائی جائزہ لینا تھا۔ ابتدائی جائزے میں مالیاتی طرز حکمرانی، مالیاتی شعبے کی نگرانی، مارکیٹ کے ضوابط، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد سے متعلق امور شامل تھے۔ آئی ایم ایف مشن نے دورے میں متعدد اسٹیک ہولڈرز، چیف جسٹس آف پاکستان، کاروباری برادری، سول سوسائٹی اور عالمی پارٹنر سے ملاقاتیں کی۔ مشن نے گورننس اور کرپشن کے تشخیصی جائزے کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی۔ کہا، حکومت پاکستان کی سنجیدگی اور عزم کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے پرامید ہے۔ آئی ایم ایف ٹیم مزید معلومات اکٹھی کرنے کے لیے رواں سال کے آخر میں دوبارہ دورہ پاکستان کرے گی۔ آئی ایم ایف مشن گورننس، شفافیت، اقتصادی نتائج بہتر بنانے کے مواقع تلاش کرنے اور حتمی جائزے کی تیاری میں مدد حاصل کرنے کے لیے پاکستان آئے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے اپوزیشن وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ رکنی وفد نے چیف جسٹس کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات 1 گھنٹہ جاری رہی۔ ملاقات کا باقاعدہ اعلامیہ کچھ دیر بعد جاری کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے میڈیا بریفنگ کے دوران یہ بتایا کہ اپوزیشن کے ساتھ رکنی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی پر ایجنڈا طلب کیا تھا۔ ہم نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور کارکنوں سے امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس نے یقین دہانی کروائی کہ مسائل کے حل کے لیے اقدامات کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ چیف جسٹس کو جیل مینول پر عمل درآمد نہ ہونے سے آگاہ کیا گیا اور بتایا کہ ہم 26ویں ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیجا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بھی ہم نے پاور کرایا ان کو، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ان خطوط کے اوپر اور اس کے اوپر وہ کمیشنز بیٹھنے چاہیے۔ کون سا آئین، کون سا قانون، کون سے رولز، جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور پارلیمنٹیرینز کے پروٹیکشن آرڈرز اور کورٹس کے آرڈرز جو ہیں وہ اوپنلی اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ خان صاحب کا ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کو کہا کہ کبھی آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جاتی، کتابیں نہیں پرووائڈ کی جاتی، اس کو ایکسرسائز کی مشین کے نہیں، اور یہاں تک کہ ان کو بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، اس سے بیوی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ تو یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے ہے، اور یہ زیادہ تر پنجاب میں یہ فسطائیت بڑے عرصہ سے شروع ہے۔ ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کی عدالت کے آرڈر کو آج کل کوئی عدالت کا آرڈر سمجھتا ہی نہیں ہے۔ انصاف کی بروقت اور تیز ترین فراہمی کی جانب اہم قدم۔ وزیر اعظم نے کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نظام متعارف کرایا ہے جس سے بدعنوانی کی نظیر ہونے والا پیسہ دوبارہ خزانے میں آئے گا۔ نیا نظام شفافیت اور بروقت انصاف فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کئی دہائیوں سے ہمارا نظام انہدام کا شکار ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے فقدان سے کھربوں روپے کی رقم دہائیوں سے رکی ہوئی تھی۔ 11 ماہ میں خامیاں دور کرنے پر توجہ دی۔ کھربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ واجب الادا ٹیکس کی ایک ایک پائی عوام کی امانت ہے۔ نظام کے اجرا میں کینیڈا اور اقوام متحدہ کے مشکور ہیں۔ محنت اور لگن سے کام کرنے پر وزیر قانون اور ان کی ٹیم لائق تحسین ہے۔ To learn a lesson and move forward with a sense of achievement. And by God, I can tell you, without any fear of contradiction, that this is still possible and most definitely achievable, provided that we have the will to do, provided that we put our act together, provided that we act as a team and work untiringly. This will not only compensate our losses of the past, but dividends in times to come.
اور 9 مئی کے اہم مقدمات سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر. بانی پی ٹی آئی کی ضمانت قبل از گرفتاری بحال کرنے کے خلاف اپیل مقرر کر لی گئی. جسمانی ریمانڈ کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں مقرر کر دی گئیں. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 فروری کو سماعت کرے گا. 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے دائر اپیلیں بھی 27 فروری کو سنی جائیں گی. جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس کل حسن اورنگزیب نے 3 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کہتے ہیں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے. پنجاب حکومت کی جانب سے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنا ایوان کی بے توقیری کے مترادف ہے. یوسف رضا گیلانی سینٹ کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ. انہوں نے اپنا یوسف رضا گیلانی وہ پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں کیا تھا, انہوں نے بحیثیت چیئرمین سینٹ آف پاکستان کیا تھا. اس میں جب وہ ایشو کرتے ہیں تو اس میں وہ ہم سب کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کا ہاؤس کو پریزائڈ نہ کرنا اتنے لمبے عرصے تک بڑی تشویش کا باعث ہے, لیکن وہ ہاؤس نہیں آ رہے. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ وہ اس وقت چاہے وہ مانے یا نہ مانے, وہ اس ہاؤس کی عزت, اس ہاؤس کی توقیر, اس ہاؤس کا جو مقام ہے اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. خاموش. آگے بڑھتے ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا برطانیہ کا دورہ. برطانوی جنرل رولینڈ واکر کی دعوت پر وار منسٹر اور لارک ہل گیریزن آمد ہوئی. ISPR کے مطابق آرمی چیف کو برطانوی فوج کے سسٹم اور ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ میں جدت پسندی پر بریفنگ دی گئی. جنرل عاصم منیر نے برٹش آرمی کے مختلف سسٹم, بغیر پائلٹ اور مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی کا مشاہدہ بھی کیا. دورے کے دوران آرمی چیف کو آپریشنل امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں 7ویں علاقائی استحکام کانفرنس میں شرکت کے لیے 2 روز قبل برطانیہ پہنچے تھے. جماعت اسلامی کا کراچی میں 15 مقامات پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. ٹریفک حادثات, ڈمپر اور ٹینکر کی ٹکر سے شہریوں کی اموات کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں ہیوی ٹریفک ناظم آباد, لیاقت آباد سمیت دیگر علاقوں سے کیوں جاتی ہے, کیوں ناردرن بائی پاس سے ہیوی ٹریفک نہیں جاتی. رواں سال میں 150 افراد ہلاک ہوئے, 1500 زخمی ہوئے, حکومت کہاں ہے. جماعت اسلامی کراچی میں 15 مقامات پر احتجاج کر رہی ہے. ٹریفک حادثات, ڈمپر اور ٹینکر کی ٹکر سے شہریوں کی اموات کے خلاف یہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں. ویلکم بیک. لاہور میں فیروزپور روڈ پر بننے والی بائیکرز لین کا رنگ پہلی ہی بارش میں بہہ گیا ہے. بائیکرز لین جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہونے لگی ہے. ناقص تعمیر اور غیر معیاری رنگ لگانے پر LDA نے متعلقہ ٹھیکیدار کمپنی کو نوٹس بھی جاری کیا ہے. واصف محمود رپورٹ کریں گے. لاہور میں طویل وقفے کے بعد ہونے والی بارش نے بائیکرز لین کے معیار کی کلی کھول دی. LDA کی زیر نگرانی بننے والی بائیکرز لین پائلٹ پروجیکٹ کے بیشتر حصوں پر لگا غیر معیاری سبز اور نارنجی رنگ پانی میں بہہ گیا. کینار روڈ سے کینچی سٹاپ تک بننے والی بائیکرز لین تعمیر کے 1 ماہ کے اندر ہی جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہے اور آئے روز حادثات کا سبب بھی بن رہی ہے. بہت سے لوگوں کے حادثات پیش آئے ہیں, تو اس میں یہی کہوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ کو اچھی کوالٹی کا پینٹ یوز کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کیا پینٹ, پھر 2 دن بعد اس کو اوپن کیا, پھر گاڑیاں گزری ہیں, پھر دوبارہ سے اس کا یہی حال ہو گیا, پھر انہوں نے دوبارہ پینٹ کیا, اب بارش ہوئی ہے تو وہ پھر غائب ہو گیا. ترجمان LDA کا کہنا ہے کہ بائیکرز لین بنانے والے ٹھیکیدار کو اظہار وجوہ کا نوٹس دیا گیا ہے. بائیکرز لین کے پائلٹ پروجیکٹ کو ٹیسٹ رن کے طور پر کم قیمت پر بنانے کے لیے مقامی کمپنی کا مینوفیکچرڈ پینٹ استعمال کیا گیا. مقامی پینٹ کی 1 سال کی فری مرمت اور بحالی کی وارنٹی موجود ہے. پائلٹ پروجیکٹ کی کانٹریکٹر کمپنی کو پینٹ کی مد میں تاحال کوئی بھی ادائیگی نہیں کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کو سیاحت کا مرکز بنانے کا فیصلہ. میگنیفیشنٹ پنجاب میگا ٹورسٹ منصوبے کا آغاز. تاریخی شہر ٹیکسلا کو انٹرنیشنل ٹورسٹ سٹی بنایا جائے گا. سوئٹزرلینڈ کی طرز پر چھانگا مانگا کو جدید تفریح گاہ بنانے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کو پنجاب کا مہمان بنائیں گے. اسی حوالے سے فصیح اللہ کی رپورٹ دیکھیں.
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब को तारीख, तहजीब और सियाहत का रीजन और इंटरनेशनल मरकज बनाने का फैसला। मैग्निफिशेंट पंजाब मेगा टूरिज्म मंसूबे का आगाज। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला। सियाहों की सहूलत के लिए डिजिटल ऐप भी तैयार कर ली गई। सैरो सियाहत की तमाम मालूमात, रहनुमाई और खिदमात मोबाइल फोन पर दस्तयाब होंगी। पंजाब के 170 तारीखी मुकामात को आलमी मियार के सियाहती मराकज में तब्दील करने का मंसूबा। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल हैं। बाबा गुरु नानक देव जी कल्चरल डिस्ट्रिक्ट माल रोड लाहौर, वॉल्ड सिटी लाहौर, गुजरावाला, एमनाबाद और लाहौर में सिख मजहब के मुकामात। जीटी रोड पर मुगल दौर की यादगारें, सॉल्ट रेंज, भाटी गेट और टेक्साली गेट की तज़ीनो आराइश होगी। प्लान के मुताबिक 16 सियाहती मंसूबों के PC1 की फौरी तैयारी की हिदायत। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी। माल रोड की तारीख महफूज और फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। बांसरा गली, टूरिस्ट विलेज और पार्क्स की तामीर भी शामिल। टेक्सला को इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी बनाने का ऐलान। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर छांगा मांगा को जदीद तफरीगाह बनाने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि सियाहत के फरोग से मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे।